جب 19 رمضان امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات پہ سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ امام علی علیہ السلام کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی عبادت پر آئے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ سب لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری، تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں جمع تمام لوگوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے امام علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے کہنے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں، میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو۔ دیکھو، اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو، اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے اور آپ کے چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے حسن، حسین، عباس، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عباس، سب چاہنے والوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے ضربت کی خبر میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ بس تمام چاہنے والے وہیں رک کے بس امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ سب بیویاں روتی ہیں اور امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد بلند کرتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت رمضان کے مہینے میں مسجد میں تیرے سر پر ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے، یہ وقت صبر کا ہے۔